نگران پنجاب حکومت کا 4 ماہ کے لیے بجٹ، فیصل آباد سڑکوں کے جاری منصوبوں کے لیے 50 ارب کے فنڈز مختص، فیصل آباد کی ترقیاتی اسکیمیں اے ڈی پی میں شامل، سیلاب سے تباہ حال بلڈنگز روڈ کی بحالی کے لیے 7 ارب 90 کروڑ، تریمو ہیڈ ورکس کی بحالی کے لیے 16 ارب 80 کروڑ مختص کیے گئے، صاف پانی کے منصوبوں کے لیے 29 ارب کے فنڈز رکھے گئے۔ دیہاتی پروگرام کے لیے فیصل آباد سمیت پنجاب 5 اضلاع کے لیے 4 ارب مختص۔ پنجاب کے بجٹ میں سپورٹس فنڈز بھی مختص، فیصل آباد کو بھی بڑی سپورٹس گرانٹس ملیں گی، ہاکی ہائی پرفارمنس سینٹر کے لیے 40 کروڑ، پریکٹس پچز کے لیے 12 کروڑ مختص، انڈور سپورٹس ہال کے لیے 4 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں۔ مچھلی کی پیداوار بڑھانے کے لیے پنجاب کی نگران حکومت نے 16 کروڑ روپے مختص کر دیے، فیصل آباد جھنگ اور ٹوبہ میں فش پروڈکشن کی ڈیولپمنٹ ہوگی، پروڈکشن بڑھانے کے لیے مختلف پلاننگ یونٹ بھی بنائے جائیں گے۔ پنجاب کے ٹیکس فری بجٹ کے باوجود تاجر تحفظات کا شکار، ٹیکسٹائل سے وابستہ عباس حیدر شیخ کہتے ہیں مہنگی بجلی اور گیس سے انڈسٹری بند اور مزدور بے روزگار ہو رہا، وفاقی حکومت سے اپیل ہے سبسڈی فراہم کر کے ریلیف دیا جائے تاکہ خوشحالی آئے۔ بجلی کی قیمتوں میں 2 روپے یونٹ اضافہ کیا گیا ہے، اس کے بعد انہوں نے پیٹرول جو ہے جس طرح کم ہونا چاہیے تھا کہ رشین پیٹرول آ رہا ہے اور وہ اس سے کافی قیمتیں کم ہوں گی، اگر پیٹرول کی قیمت بھی کم ہوتی تو میرے خیال سے مہنگائی میں کافی کمی آنی تھی۔ یہ ان کو چاہیے گیس، بجلی اور پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کریں تاکہ ہماری انڈسٹری چلے۔ معیشت پر بحرانی کیفیت نے فیصل آباد کے صنعتکاروں کو مایوس کر دیا، ٹیکسٹائل سیکٹر کے برآمدات میں مسلسل 8ویں ماہ بھی کمی کا رجحان، صنعتکار کہتے ہیں سالانہ بنیادوں پر 20% تک کمی لمحہ فکریہ ہے۔ ادارہ شماریات کی مئی کی تفصیلی برآمدی رپورٹ جاری، نیٹ ویئر 22، بیڈ ویئر 28%، جبکہ ٹاول برآمدات میں 5% تک کمی آئی، ریڈی میڈ گارمنٹس میں بھی 16.5% تک کمی آئی۔ تمام ٹیکسٹائل چین جو ہے انہوں نے اس بجٹ سے بہت زیادہ امیدیں وابستہ کی تھیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کوئی ہنگامی بنیادوں پہ ایسا ریلیف دے گی کہ ملک کا کاروبار چلے گا، لیکن اگر آپ کمپیریزن کرتے ہیں سالانہ بنیادوں پر پچھلے سال انہی سالوں کا اگر آپ کمپیریزن کرتے ہیں تو 20% ایکسپورٹ جو ہے وہ ہماری کم ہو گئی ہے۔ فیصل آباد میں آل پاکستان ایمبرائڈری مشین ایسوسی ایشن کا ہنگامی اجلاس، کاروبار نہ چلنے کی وجہ سے عید کی چھٹیاں قبل از وقت دینے کا اعلان کر دیا، عید تعطیلات کے سلسلے میں فیکٹریاں 22 جون سے 5 جولائی تک بند رہیں گی۔ عید قریب، فیصل آباد کی یوٹیلیٹی سٹور شہریوں میں مایوسی بانٹنے لگے، سخت گرمی میں مرد و خواتین سستے آٹے اور چینی کے لیے گھنٹوں انتظار کرنے پر مجبور، شہر کا پنجابی حکومت سے آٹا یوٹیلیٹی سٹورز پر دینے کے بجائے ٹرک پوائنٹس پر دینے کا مطالبہ۔ فیصل آباد میں پاکستان کراپ پروٹیکشن ایسوسی ایشن کے چیئرمین رؤف الرحمان کی پریس کانفرنس، ناجائز مقدمات اور شعبہ کراپ کے ساتھ تضحیک آمیز رویہ رکھنے پر احتجاج، کہتے ہیں تمام پیسٹی سائیڈ ڈیلرز ٹریننگ یافتہ ہوتے ہیں، ناجائز مقدمات کا سلسلہ بند نہ ہوا تو ملک گیر احتجاج جاری رکھیں گے۔ جھنگ میں ریلوے یارڈ ایسوسی ایشن کا تنخواہوں کی عدم ادائیگی پر سیاہ پٹیاں باندھ کر احتجاج، ٹوبہ کے ریلوے ملازمین کو مئی کی تنخواہیں تاحال نہ مل سکیں، چنیوٹ مردم شماری کرنے والے اساتذہ عدم ادائیگیوں پر ڈپٹی کمشنر آفس کے باہر سراپا احتجاج۔ لالیہ میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی رقم میں مبینہ کرپشن، حکومت کی جاری 9,000 کی قسط میں ریٹیلر مستحق خواتین سے 500 روپے کٹوتی کرنے لگے، بھوانا میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی امدادی رقم کی تقسیم کا عمل شروع۔ پنجاب ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ایجنسی میں تقرریاں، ڈی ڈی بھاٹا چودھری طاہر سلطان کو گجرانوالہ ریجن کا اضافی چارج دیا گیا، اس سے قبل چودھری طاہر سلطان کے پاس ساہیوال کا بھی چارج تھا۔ 30 جون کے بعد صحت کارڈ پر پرائیویٹ اسپتالوں میں گائنی کے آپریشن بند کرنے کی تیاریاں، نجی اسپتالوں میں دل کے مریضوں کے علاج پر 30% ادائیگی مریض کو خود کرنا ہوگی، صحت کارڈ پر 65,000 سے کم آمدن والے افراد کو ہی 100% مفت سہولیات مل سکیں گی۔
ڈویژنل کمشنر سلوت سعید کی زیر صدارت ترقیاتی منصوبوں پر اجلاس، ڈپٹی کمشنر ڈی جی ایف ٹی اے، ڈی جی پی ایچ اے اور محکمہ ہیلتھ کے افسران کی شرکت، تجویز کردہ میگا ڈیولپمنٹ اسکیموں کے پلان کا جائزہ لیا گیا، شیخوپورہ روڈ پر پودے نہ لگنے پر کمشنر کا اظہار برہمی، کمشنر نے ایئرپورٹ سے سدھار بائی پاس روڈ کی تعمیر، الائڈ اسپتال میں 150 بیڈ سرجیکل میڈیکل ایمرجنسی کے اضافے کے منصوبے پر بریفنگ۔ فیصل آباد ضلعی زکوٰۃ عشر کمیٹی کے عملے کی زندگیاں داؤ پر لگ گئیں، دفتر کی چھت خستہ حالی کا شکار، 1 سال سے زائد عرصہ گزر گیا، چھت مرمت نہ کی جا سکی۔ جنگ میں نگران حکومت کی کاشتکار دوست پالیسی، ضلع بھر میں نمائشی پلاٹس لگانے والے 1100 کاشتکاروں کو اعزازیہ کی فراہمی کے لیے چیک فراہم کیے تھے، 33 لاکھ روپے اعزازیہ کی مد میں، جبکہ 72 پیداوار حاصل کرنے والے کاشتکاروں کو بھی 5.5 لاکھ روپے کے انعامات فراہم کیے جائیں گے۔ فیصل آباد میں بزنس کمیونٹی کے مسائل فوری حل ہوں گے، نگران حکومت کی جانب سے ضلعی کوارڈینیشن کمیٹی قائم کر دی گئی، کمیٹی تاجروں کو پیش آنے والے مشکلات کا جلد از جلد حل نکالنے میں اہم کردار ادا کرے گی۔ پراپرٹی مالکان اور ایکسائز انسپیکٹروں کے گٹھ جوڑ سے ٹیکس چوری کا معاملہ، ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی اسپیشل آڈٹ رپورٹ میں انکشاف، مین شاہراہوں پر موجود جائیدادوں کی لوکیشن غلط ظاہر کر کے 7 کروڑ روپے ٹیکس چوری کی گئی۔ استحکام پاکستان پارٹی نے ریجنل سطح پر تنظیم سازی کے لیے آرگنائزنگ کمیٹیاں تشکیل دے دیں، پنجاب کے ساتھ ریجن میں تنظیم سازی کے لیے کمیٹیاں تشکیل، جنرل سیکرٹری عامر کیانی نے ریجنل کمیٹی کا اعلان کیا، ریجنل کمیٹیاں لاہور، گجرانوالہ، فیصل آباد ڈویژن میں بنائی گئی ہیں۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے وفاقی بجٹ 2023-24 سے تکنیکی خامیوں کو دور کرنے کے لیے 12 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی، فیڈریشن آف پاکستان چیمبر اور فیصل آباد چیمبر آف کامرس کے صدر خرم طارق کمیٹی کے چیئرمین مقرر۔ فیصل آباد میں وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کے گھر پر حملے کا معاملہ، پولیس نے گرفتار 24 ملزمان کو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کر دیا، پولیس کی جانب سے ریمانڈ کی استدعا، عدالت نے ملزمان کو 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ پنجاب حکومت نے 3 ڈی آئی جیز جیل کے تبادلے کر دیے، کامران انجم ڈی آئی جی جیل فیصل آباد تعینات، قاضی محمد اسلم ڈی آئی جی انسپیکشن جیل تعینات کر دیے گئے، میاں سالک جلال کو ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹر جیل تعینات کیا گیا۔ جونیئر آفیسر کی تعیناتی سے انویسٹیگیشن کے معاملات درہم برہم، فیصل آباد میں رواں سال درج ہونے والے 54% مقدمات کی تفتیش مکمل نہ ہو سکی، قتل کے 42% اور راہزنی کے 70% مقدمات کی تفتیش بھی نامکمل۔ واپٹا ورکشاپ بند، فیسکو نے پرانی گاڑیوں کی ریپیئرنگ کے لیے قوانین مرتب کر دیے، پرانی سرکاری گاڑیوں کی ریپیئرنگ نجی ورکشاپ سے کرائی جائے گی، فیسکو کا شعبہ ٹرانسپورٹ گاڑیوں کی مرمت کی رقم کی منظوری دے گا۔ فیسکو ملازمین کو عید سے پہلے عیدی مل گئی، وزارت توانائی پاور ڈویژن نے بونس کی منظوری دے دی، وزارت نے چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹر ملک تحسین اعوان کی درخواست پر بونس کی منظوری دی، اسکیل 1 سے 15 تک کے ملازمین کو عید بونس ملے گا، بونس ملازمین کو کارکردگی کی بنیاد پر دیا جائے گا۔ فیصل آباد الائڈ اسپتال میں تمام امراض کے ٹیسٹ فری ہوں گے، انتظامیہ کی جانب سے نوٹس جاری، اسپتال میں زیر علاج مریضوں کے تمام ٹیسٹ مفت کیے جائیں گے۔ پارٹی میں جو ٹیسٹ فری کیا آن لائن کیے ہیں، بہت اچھا نظام ہے، اور پہلے ہم باہر سے کرواتے تھے لیکن اب بالکل ٹھیک ہو رہے، ادھر سے ہو رہے سارے، ہر ٹیسٹ تے فری ہو رہا، جننے بھی ٹیسٹ لگے باہروں مول کر دے سی، اور بالکل فری کر دیا، اور گورنمنٹ نے بہت اچھا کیتا۔ پہلے ٹیسٹ کراਉਣੇ ਸੀ ਖੱਪ ਖਪਾ ਕਰਾਉਣੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਭਾਈ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ।
زرعی یونیورسٹی فیصل آباد نے MBBS میں داخلوں کے لیے طالبات کو انٹری ٹیسٹ کی مفت تیاری کی آفر کر دی. ٹیسٹ کی تیاری کے لیے طالبات 8 جولائی تک رجسٹریشن کرا سکیں گے. فیصل آباد میں PM یوتھ پروگرام کے تحت یوتھ سپورٹس لیگ فٹ بال ٹرائلز کا آغاز ہو گیا. GC یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں جاری ٹرائلز میں کھلاڑیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. جنگ میں میگا سپورٹس گالا کا کرکٹ ٹورنامنٹ ابوذر شاہین کلب احمد پور سیال اور گریٹ میٹس کلب احمد پور سیال کے مابین میچ. تانیہ والا میں انجمن تاجران کی کوششوں سے سیکٹر آفس میں ڈرائیونگ لائسنس برانچ کا افتتاح کر دیا گیا. افتتاح CTO فیصل آباد مقصود لون نے کیا. لائسنس برانچ میں موجود سامان کا جائزہ بھی لیا. فیصل آباد کی منڈیوں میں خوبصورت بکرے شہریوں کی توجہ کا مرکز. بیوپاریوں اور گاہکوں کے درمیان بھاؤ تاؤ. شہری اپنے جانوروں کو خوبصورت بنانے میں مشغول. شہری کہتے ہیں قیمتیں اتنی زیادہ کہ سنت ابراہیمی کی ادائیگی مشکل لگنے لگی. چنیوٹ کی مویشی منڈی میں پہاڑی علاقوں کے دمبوں کی بھرمار. قیمتیں سن کر خریدار حیران. بیوپاریوں نے زیادہ قیمت کی وجہ مہنگائی کو قرار دیا. ٹوبا کی منڈیوں میں محکمہ لائف سٹاک کی جانب سے ویکسینیشن کیمپ لگا دیا گیا. عید قربہ فیصل آباد میں مویشی منڈیاں سج گئیں. نیا موانا منڈی میں مختلف اقسام کے بکرے موجود. شہری بکروں اور چھتروں کی خریداری میں مصروف.